إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے پھول جیسے بچوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو عموماً تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیت پیش کی ہے وہ سورۃ النساء کی ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلمین کے ساتھ جو برتاؤ تھا اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی، اور وجہ یہ تاکہ میں اور آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر، سن کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں۔ دعائے رب العزت سے جتنی باتیں میں عرض کروں، سب سے پہلے ان تمام باتوں پر مجھے عمل پیرا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو بھی آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے جو بات عرض کی ہے وہ کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ۔ جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں اللہ کی طرف سے مجھ پر اور آپ پر لاگو کیے گئے، سارے احکامات کے اندر، سارے معاملات کے اندر، ساری عبادات کے اندر اگر کوئی عبادت، اگر کوئی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فوقیت اور مقدم ہے، رکھتا ہے، فوقیت یا مقدم ہے سارے احکامات پر، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا حق مجھ کو اور آپ کو ادا کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید خالص ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہاں کیا بیان کی گئی؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ۔ سارے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ اور تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ ساتھ میں کیا فرمایا؟ کیونکہ عبادتیں کی جاتی ہیں لیکن بغیر علم کے،
बग़ैर जानकारी के और समझते हैं सही कर रहे हैं। इबादत के अंदर शिर्क की आमेजिश होती है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। अल्लाह की इबादत का हक़ अदा करते, उसके साथ किसी को मिलाना नहीं है। कोई भी इबादत जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको और आपको हुक्म दिया है करने के लिए, उसके अंदर शिर्क का शायबा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर उसके अंदर शिर्क की आमेजिश हो गई तो इबादत काबिल कबूल नहीं, और ये अमल अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल नापसंद है, और इसी की वजह से इंसान हमेशा कहाँ जाने वाला है, जहन्नम के अंदर। तो सबसे पहले क्या कहा, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। यहाँ मैं तफसील के अंदर जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये मेरा उन्वान नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुस्लिमीन के साथ क्या बर्ताव था, इन आयात की रोशनी के अंदर मैं बयान करूँगा। दूसरी बात यहाँ क्या बयान की गई, फ़ौरन अल्लाह की इबादत का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको देने के बाद, वबिल वालिदैनी इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव। क्योंकि हदीस के अंदर क्या था, रिदल रब फी रिदल वालिद। अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी रब की, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी माँ बाप की खुशनुदी के अंदर मुज़मर है। अगर कोई अपने माँ बाप को सताता है, तकलीफ़ देता है, उसके माँ बाप उससे राज़ी नहीं है, तो यूँ समझें कि अल्लाह तबारक व तआला भी उससे राज़ी नहीं है। इसलिए क्या कहा, वबिल वालिदैनी इहसाना। सारे एहसानात के अंदर सबसे पहले अगर एहसान का कोई हक़ रखता है तो वो कौन है, माँ बाप हैं, उनका हक़ अदा करना है। वबिल वालिदैनी इहसाना। आगे क्या कहा, वबिदिल क़ुरबा, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, अच्छा मामला किसके साथ करना है, वबिदिल क़ुरबा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तेदारों के साथ तो कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने भी और अल्लाह के रसूल ने भी, कि क्या करना है, उनके साथ अच्छा सलूक करना है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको और आपको ये भी कहा है, वह अंदिर आशिरतकल अक़रबीन, डराना भी है, किससे, जहन्नम की आग से। क़ू आंफुसकुम, अपने आप को भी बचाना है और अपने घर वालों को। बहुत बड़ा उनका क्या है, रिश्तेदारों का हक़ है सारे मामलात के अंदर। खाली खिलाना पिलाना, उनकी मदद करना ये नहीं है। आज इस मामले में बहुत आगे बढ़े हुए हम लोग और ख़ूब उनका साथ देते हैं। अगर उनकी फ़िक्र नहीं करते हैं तो जहन्नम के सिलसिले में। मैं और आप तौहीद पर रहते हैं लेकिन उनकी फ़िक्र नहीं करते हैं, वो शिर्क के अंदर मुलव्वस रहते हैं। तो उनको उस शिर्क के दलदल से निकालने की ज़िम्मेदारी मेरे और आपकी है, अगर मैं और आप जानकार बन गए। अगर मेरे और आपके अंदर तमीज़ आ गई तो ये मामला उनके साथ करना है, उनको समझाना। वो भी दिल क़ुरबा वल यतामा, यतीमों के साथ भी हुस्न सलूक, वल मसाकिन, मिस्किनों के साथ, वल जारि दिल क़ुरबा। अब क्या है, पड़ोसी भी है और फिर रिश्तेदार। हमसाये की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की कोशिश अल्लाह तबारक व तआला ने की है यहाँ पर, कि मुझको और आपको बताया है कि हम जिस तरह अपनी फ़िक्र करते हैं वैसे हमसाये जो पड़ोसी हैं उनकी भी फ़िक्र करनी है, उनके साथ भी हुस्न सलूक और अच्छा मामला करना है। तो उसमें भी अगर दो पड़ोसी हैं आपके, एक रिश्तेदार है और एक अजनबी है, तो हक़ सबसे पहले किसका है, आपके रिश्तेदार का। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुब। रिश्तेदार अगर है तो सबसे पहले उसका हक़ है, फिर उसके बाद वल जारिल जुनुब, फिर अजनबी पड़ोसी। आगे क्या फरमाया, वस्साहिबी बिल जंब। यहाँ दो माने मुफस्सिरीन ने बयान किया। वस्साहिबी बिल जंब से मुराद पहलू के अंदर सोने वाली औरत, बीवी को भी करार दिया है, और फिर वो साथी, वो रुफ़क़ा, वो दोस्त जो मेरे साथ आपके साथ दुकानों के अंदर, खेत के अंदर, या किसी फैक्ट्री के अंदर, या किसी ऑफिस के अंदर काम करते हैं, उनके साथ भी हुस्न सलूक करना है। वो भी बहुत ज़्यादा हक़दार हैं हुस्न सलूक के। आज मामला क्या होता है, यहाँ हुस्न सलूक तो दूर की बात, जलता है इंसान, हसद करता है, चाहता है कि जो वो पोज पर है वो पोज मुझे हासिल हो जाए और वो नीचे आ जाए। इस तरह की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अल्लाह तबारक व तआला के फरमाउदात ऐसे नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा है, जैसे तुम अपनी फ़िक्र करते हो, अपना अच्छा भला चाहते हो, ऐसे ही तुम अपने उन रुफ़क़ा का जिनके साथ उठते बैठते हो उनके साथ भी क्या करो, हुस्न सलूक करो। वब्निस सबील, मुसाफिर के भी ताल्लुक़ से कहा है। मुसाफिर के ताल्लुक़ से मैं हदीस बयान करके फिर आगे चलूँगा।
پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عنوان کہا تھا نا وہاں پر آؤں گا۔ بتا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسافرین کا کس قدر خیال رکھتے تھے، ذرا سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر پر تھے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حضرات جن کے پاس فاضل سواریاں ہیں یعنی ایکسٹرا، وہ کیا کرے، ان حضرات کو دے دے جن کے پاس سواری نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ فرمایا اللہ نے اگر کسی کے پاس فاضل کھانا ہے، ایکسٹرا کھانا، وہ ان کو دے دے جن کے پاس کھانا نہیں ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ کبھی سواری، کبھی کھانا، کبھی الگ الگ قسمیں اللہ کے اسلام مختلف الگ الگ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ میں یہ گمان کرنے لگا کہیں جو چیز ہمارے پاس ایکسٹرا ہے، فاضل ہے، وہ تو ہماری ہے ہی نہیں، اس پر حق کس کا ہے؟ مسافرین کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک اور حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ایک آدمی سفر پر جا رہا تھا، اسے کہا آؤ، اس کو بلایا اور کہا میں تم کو ایسے رخصت کروں گا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسافر کو کیا کرتے تھے؟ رخصت کرتے تھے۔ ہم ٹاٹا بائی بائی کرتے ہیں، اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بچوں کو بھی اسکول جاتے وقت کیا کرتے ہیں؟ بھائی ہاں چلے جا بیٹا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو صحابہ کو دی گئی تھی وہ آگے کس طرح منتقل کرتے تھے، ذرا سنیے۔ اس آدمی کو بلایا کہ آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم کو سفر پر جب ہم جانے کا ارادہ کرتے تو کیسے منتقل کرتے تھے، کیسے رخصت کرتے تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول کا معمول تھا استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ کیا مطلب ہے؟ میں تمہارا دین، تمہاری امن، تمہاری امانت اور تمہارے جتنے بھی آخری اعمال تم نے کیے سارے کے سارے کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس طرح دعائیں دے کر مسافر کو کیا کرتے تھے؟ رخصت کرتے تھے، تاکہ وہ اللہ کے امان میں چلا جائے، اللہ کے سپرد۔ یاد رکھ لیجئے اگر ہم کسی کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تو پھر کوئی ہے اس کا بال بیکا کرنے والا، اس کا کوئی برا کرنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی حفاظت کرے تو پھر کسی کی مجال نہیں کی کہ اس کا کچھ بال بیکا کرے۔ تو یہاں کیا کہا گیا؟ وابن السبیل، مسافرین کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے انڈر کام کرتے ہیں، اس زمانے کے اندر مراد غلام ہوا کرتے تھے، آج ہمارے نوکر چاکر کہہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ حسن سلوک کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے جو تکبر نہیں کرتا، جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جس کے اندر انکساری ہوتی ہے۔ تکبر کرنے والے کو، اترانے والے کو، اترا کر چلنے والے کو، گھمنڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اتنی دیر سے میں نے یہ آیت پڑھ کر تشریح کی، لیکن کہیں دور دور تک آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ آیت صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے؟ ذرا بتاؤ تو۔ اسی لیے میں نے شروع میں کیا کہا؟ عنوان آج کا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اور حسن سلوک غیر مسلمین کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی خصوصیت، کوئی قید نہیں لگائی کہ یہ آیت صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، نہیں، اس کے اندر سارے آ جاتے ہیں۔ اور خصوصاً اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی، کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ سعودی میں نہیں رہتے ہیں کہ وہاں خالی سارے کے سارے مسلمان ہوں، یا کسی ایسے ملک کے اندر نہیں رہتے ہیں کہ خالی وہاں مسلمان ہی مسلمان ہو، جیسے انڈونیشیا ہے، ساری کی ساری آبادی کیا ہے؟ مسلمانوں کی ہے، ہیں تھوڑے بہت غیر مسلمین بھی، لیکن کہنے کا مقصد میرا کہ ہم ایسے معاشرے کے اندر نہیں زندگی گزار رہے ہیں کہ خالی وہاں مسلمان ہوں، ہم ایسی جگہ زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر غیر مسلمین ہیں، عیسائی ہیں اور دیگر عقائد کے ماننے والے ہیں۔ تو جب میرا اور آپ کا رہن سہن ایسوں کے ساتھ ہے تب مجھ کو اور آپ کو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ ایک اگر لائن کے اندر 4 سے 5 مسلمانوں کی دکان ہے اور ایک اگر اس میں بیچ میں غیر مسلم کی دکان ہے، اور کوئی گاہک کبھی بھولے سے کسی غیر مسلم کے پاس جاتا ہے تو مسلمان جو کاروباری تاجر کیا کہتا ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے دیکھو ہمارا بھائی کس کے پاس جا کر سامان لے رہا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا کہ خالی مسلمان بھائیوں کے پاس ہی سامان خرید کرو؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ابھی آگے جا کر بیان کروں گا غیر مسلمین کے ساتھ تھے، یہودیوں کے ساتھ تھے، تو یہ آیت دور دور تک یہ نہیں بتاتی کہ حسن سلوک کا حقدار صرف مسلمان ہے، بلکہ غیر مسلمین بھی ہیں۔ سب کے ساتھ مجھ کو اور آپ کو اچھائی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کتنی زندگی ہے؟ 23 سالہ زندگی۔ 13 سال کہاں گزارے؟ مکہ کے اندر، اور 10 سال کہاں گزارے؟ مدینہ کے اندر۔ ہم سبھی جانتے ہیں 13 سالہ زندگی کے اندر وہاں مسلمانوں کی تعداد کم، مشرکین کی تعداد زیادہ۔ مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کی تعداد زیادہ، مشرکین تو نہ کے برابر، تھوڑے بہت کیا تھے وہاں پر، یہودی بھی رہا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ چاہے وہاں پر ہو یہاں پر ہو یکساں ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے، ذرا سنتے ہیں، ہجرت کر کے کہاں آ گئے؟ مدینہ آ گئے۔ تو آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو عمل کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جس کا میثاق مدینہ کے نام سے بہت ہی مشہور ہے یہ معاہدہ۔ آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا 53 یا 54 قوانین، دفعات لکھے گئے تھے کہ اس کے مطابق میں اور آپ کیا کریں گے؟ زندگی گزاریں گے۔ اور اس میں ساری چیزوں کی خصوصیت کے حامل کیا ہے؟ ان تماموں کے قائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو کام کیا تھا وہ کیا تھا؟ جو ان کو سمجھایا تھا معاہدے کے اندر، خود بھی جیو اور ہم کو بھی جینے دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، مدینہ تمہارا بھی ہے، مدینہ ہمارا بھی ہے، بازار تمہارا بھی ہے، بازار ہمارا بھی ہے، اسی لیے ہماری وجہ سے تم کو، تمہاری وجہ سے ہم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور خصوصاً یہ معاہدہ، ویسے بہت ساری باتیں ہیں، ایک ہی بات بتاتا ہوں، خصوصاً یہ معاہدہ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ اس لیے کیا تاکہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ اور پھر فائدہ کیا ہوا؟ جو کام مدینے سے ہوا تھا دعوت و تبلیغ کا، مکہ سے ہوا کیا؟ نہیں۔ سارے عالم کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا کہاں سے ہے؟ مدینہ سے۔ تو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ان کے ساتھ معاہدہ۔ دوسرا جو عمل، جہاں مخلوط معاشرہ ہوتا ہے نا، میں نے کہا تھا کہ میں اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ ایسے معاشرے کے اندر، یہاں ہر طبقے کے لوگ، ہر برادری کے لوگ رہتے ہیں۔ وہ کیا کرنا ہے؟ دوسرا عمل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا تھا کہ ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا ہے، ان کے جذبات کو ابھارنا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہماری وجہ سے اگر ہم کسی غیر مسلم ہو یا یہودی ہو یا کرسچن ہو کہ ان کے ماننے والوں کو ہم کبھی برا بھلا نہ کہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اللہ کو چھوڑ کر چاہے کسی کی بھی پرستش کر رہے ہوں، سمجھانا، بجھانا، حق کی بات بتانا، اللہ کا تعارف کرانا، یہ الگ پہلو ہے۔ لیکن آپ ڈائریکٹ جا کر کہتے ہیں تم جس کی پوجا کرتے ہو اس کو آپ گالیاں دینا شروع کر دیے، یہ غلط سلط ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کے لڑائی اور فتنے پر ابھر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کبھی بھی کسی کے معبودان باطل کو، جس کو غیر جان بوجھ کر نہیں انجانے میں پرستش کرتے ہیں، ان کو کبھی بھی برا بھلا مت کہنا۔ اس میں کیا ہوگا؟ اگر آپ کسی کے معبود باطل کو گالی دو گے تو وہ کس کو گالی دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، بغیر علم کے۔ آج ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ نے جو تعلیم دی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کے مذہب کے اندر کیا ہونا ہے؟ کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے، بھڑکانا نہیں چاہیے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا صحابہ ہو، دین کی تبلیغ اخلاق کے راستے سے کیے تھے۔ تلوار کی نوک پر زبردستی کسی کو اسلام کے اندر داخل نہیں کیا۔ اسلام کے اندر زور زبردستی ہے ہی نہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ انصاری جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کے خاندان کے کچھ لوگ جو مسلمان نہیں ہوتے وہ مشرک ہی تھے،
تو یہ کیا چاہ رہے تھے انصار کے لوگ؟ وہ بھی کیا ہو جائیں؟ مسلمان ہو جائیں۔ تو ان کے اوپر وہ زبردستی کرنے لگے کہ وہ چھوڑ دو تم جو کام کر رہے، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کی، وہ کون سی ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زور زبردستی نہیں ہے۔ تم اگر صحیح معنی میں مسلمان ہو جاؤ گے، تمہارے اخلاق سنوریں گے، تمہارے کردار کیریکٹر تمہاری سیرت اچھی ہوگی، تو تم کو دیکھ کر لوگ کیا ہو جائیں گے؟ اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ آج اگر کوئی انسان اسلام کی طرف نہیں آ رہا ہے تو سب سے بڑی رکاوٹ میں اور آپ ہی ہیں۔ نہ ہمارے اخلاق درست ہیں، نہ میرا اور آپ کے کیریکٹر درست ہیں، نہ صحیح معنی میں میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان پائے ہیں۔ صحیح نہ پہچاننے کی وجہ سے، ہم خود شرک کے دلدل کے اندر پھنسے رہنے کی وجہ سے انسان پس و پیش میں ہے، کرے تو کیا کریں؟ اگر صحیح معنی میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف حاصل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا صحیح حق ادا کرے گا، نبی والے اخلاق کو اپنائے گا، تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ دیکھ کر کیا ہو جائیں گے؟ اسلام کے اندر آ جائیں گے۔ اور ایک بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی، جو مدینہ کے اندر ہو یا مکی زندگی کے اندر ہو، مشرکین کی طرف سے ہو، یہودیوں کی طرف سے ہو، کبھی بھی اگر ان کو کوئی تکلیف ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی تکلیف کو پسے پش ڈال کر صبر کا پہلو کیا کرتے تھے؟ آگے رکھتے تھے، صبر سے کام لیتے تھے۔ آج دین کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، مجھ کو اور آپ کو غصہ نہیں آتا، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، غصہ نہیں آتا، لیکن ہماری ذات پر کوئی اٹیک کرتا ہے تو ہم اخلاق سے گر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ کبھی بھی ان کو کوئی مشرک یا کافر یا یہودی تکلیف دیتا تو اللہ کے رسول اللہ کس چیز سے کام لیتے تھے؟ صبر سے کام لیتے تھے۔ یہ صبر کا ہی نتیجہ ہے میں اور آپ یہاں پر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو قرآن اور حدیث کا فہم عطا کیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرا اور آپ کی طرح جذباتی ہوتے اور ان کے نفس پر اگر کوئی اٹیک کرنے کی وجہ سے وہ بھی بدلے میں اٹیک کرتے تو پھر کوئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ مَا كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بھی کیا ہوتے؟ بڑے سخت ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر رحم نہ کیا ہوتا اور آپ سخت دل ہوتے تو جتنے صحابہ آج آپ کے ارد گرد ہواری بنے ہوئے نا، یہ کبھی بھی آپ کے آس پاس بھی نہ پھٹکتے۔ یہ جتنی جماعت ملی ہے صرف اور صرف اللہ نے آپ پر رحم کیا اور آپ نے لوگوں پر رحم کیا، آپ صبر سے کام لیتے رہے۔ ایک اور معاملہ حسن سلوک کے تعلق سے، میں نے کہا نا کہ ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیتے رہے، عفو درگزر سے بھی اللہ کے رسول نے کام کیا ہے، صبر بھی کیا ہے تکالیف پر اور معاف بھی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر کسی درخت کے نیچے کیا کر رہے تھے؟ آرام کر رہے تھے۔ دیکھا ایک مشرک نے، ایک کافر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں اور سارے صحابہ ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر کہاں آ گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور میان سے اپنی تلوار نکال لی اور پھر سوال کرنے لگا، میں انقذک منی یا میں امنعک منی، بتاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بتائیے کہ ابھی آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، کون آپ کی حفاظت کرے گا؟ اب تو آپ گئے کام سے، ابھی میں آپ کو قتل کروں گا، اب بتاؤ کون بچائے گا؟ بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو جملہ نکالا وہ کیا تھا؟ اللہ۔ ہاتھ اس کا ہلنے لگا، کانپنے لگا، فسقط السیف، اس کے ہاتھ کی تلوار کیا ہو گئی؟ نیچے گر گئی۔ اللہ کے رسول اللہ نے وہ تلوار سونپ لی، اٹھائی اور پوچھا اب بتاؤ اب تجھے کون بچانے والا ہے؟ بہت زور سے چلا رہا تھا نا کہ مجھے کون بچائے، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہا آپ سب سے بہترین تلوار پکڑنے والے ہیں اور سب سے بہترین انسان ہیں۔ منت سماجت کرنے لگا، میں اور آپ ہوتے تو وہیں پر اس کا کام تمام کر دیتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ جاؤ جاؤ، معاف کر دیا میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ ہوا کیا بدلے میں؟ بعد میں وہ انسان اسلام قبول کر لیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اسی وقت نہیں، وہ تو چلا گیا اپنی برادری کے پاس اور کہنے لگا سب سے بہترین انسان کے پاس سے میں آیا ہوں۔ اور یہاں تک کہ آپ کو بتاتا چلوں
غیر مسلمین ہوں، یہودی ہوں، ان کی عیادت کی بھی اجازت ہے۔ اگر کوئی ہمارا دوست جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں اور غیر مسلم ہے بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اب بتاؤ اللہ کے رسول اللہ کے کتنے صحابہ ہزاروں کی تعداد میں تھے آپ کے اوپر مر مٹنے والے، کیا وہ آپ کی خدمت نہیں کرتے تھے؟ اتنے صحابہ ہونے کے باوجود بھی آپ کی خدمت میں یہودی بچہ بھی تھا، سب کے ساتھ اللہ کے رسول اللہ یکساں معاملہ کرتے تھے۔ تو یہودی بچہ جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا ایک مرتبہ کیا ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا، مرض الموت میں پہنچ گیا، تو اللہ کے رسول کہاں چلے گئے؟ اس اپنے خادم کی، نوکر کی، ہمارے نزدیک نوکروں کی کچھ حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے، ہاں اللہ کے رسول جاتے ہیں اس کے پاس اور پھر اس کے بعد اس کی جا کر عیادت کرتے ہیں۔ اس کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے، جب اس کے سامنے دین کی دعوت پیش کرتے ہیں، آخری اس کے جب اوقات چل رہے تھے، نزا کی حالت میں تھا، تو وہ اللہ کے رسول کی طرف دیکھنے کے بجائے کس کی طرف دیکھنے لگا؟ اپنے ابا کی طرف۔ تو اس کے ابو نے بھی کیا کہا؟ جو یہ دعوت دے رہے ہیں جس بات کی طرف بالکل حق ہے ان کی بات مان لو، دعوت قبول کی، اسلام پر اس کا کیا ہو گیا؟ خاتمہ ہو گیا۔ تو عیادت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کی کیا کرتے تھے، یہ بھی ہے اجازت۔ یہ نہیں کہ پھر کسی سے مسئلہ پوچھیں، جا سکتے نہیں، جو باتیں مجھ کو اور آپ کو اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ملتی ہیں اس پر فوراً ہم عمل پیرا ہو جائیں، اس سے بھی راستہ کھلے گا لوگوں کے اسلام کی طرف آنے کا۔ ایک اور بات ہے، غیر مسلموں کو ہم دعوت دے بھی سکتے ہیں کھانے کی اور ان کے ہاں کھانے کی دعوت پر جا بھی سکتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے تہوار کے موقع پر بلا رہے ہوں، کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہو موقع پر، ایسے موقع پر نہیں، کیونکہ ان کے بہت سارے تہوار ہوتے ہیں، ایسے موقع پر مٹھائیاں اور یہ سب کھلاتے رہتے ہیں، نہیں، وہ نہیں، غیر اللہ کے نام پر چڑھائی ہوئی مٹھائیاں، یہ وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عام دنوں میں اگر وہ دعوت یا شادی بیاہ کی دعوت، جاؤ کھاؤ اور اپنی شادی بیاہ میں بھی ان کو بلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے یہاں جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے۔ ایک یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت سنی حدیث، ایک یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اضافت کی، مہمان نوازی کی، دعوت دی، اور دعوت بھی کیسی؟ بلایا، ایک روٹی دی اور ساتھ میں سالن کیسا دیا معلوم ہے؟ سڑا ہوا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اضاف النبی، ابو داؤد کی روایت ہے، اضاف النبی یہودی بخبز واحالۃ صنخہ، روٹی بھی دیا اور ساتھ میں باسی سڑا ہوا بیکار سالن۔ اب یہ اس کی شرارت تھی یا ہو سکتا ہے غریب اس کے پاس کچھ رہا نہیں ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ سڑے ہوئے سالن سے اور روٹی سے آپ کی مہمان نوازی کی۔ اللہ کے وسلم ناراض نہیں ہوئے، جو سامنے رکھا گیا اس کو اللہ کے وسلم نے کھا لیا، 2-3 لقمے آپ نے نوش فرمائے۔ یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر، ایک یہودی عورت نے اللہ کے رسول کی دعوت کی، گوشت کھلایا اور اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے، جیسا کہ آج لوگ بہت سارے یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، غیب کا علم ہے، تو زہر والا کھانا کبھی بھی نوش نہیں کرتے۔ کھانے کے بعد وہی آئی کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا تھا، تو وہ کھلانے والی کون؟ یہودی عورت۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم غیروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کو اپنے یہاں کھانے پر بلا بھی سکتے ہیں، مدعو بھی کر سکتے ہیں، اور ہم ان کے یہاں جا بھی سکتے ہیں۔ اور ایک بات، تحفے تحائف بھی چل سکتے ہیں، ہاں یاد رکھ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست، اپنے ساتھی کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک ڈریس دے دیا، لیکن وہ ڈریس جو تھا دیے تھے اللہ کے رسول لباس، وہ اس کے اندر ریشم زیادہ مقدار میں تھی۔ تو پوچھنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول آپ نے یہ جو ہدیہ دیا ہے اس میں ریشم کی مقدار زیادہ ہے، اور آپ ہی کہتے ہیں کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ حرام ہے، اب یہاں پہنیں گے تو وہاں جنت میں ملے گا نہیں یہ لباس۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے تو تم کو دیا ہے، یہ تھوڑی کہا کہ تم اس کا استعمال کرو، تم پہنو، کسی اور کو بھی دے سکتے ہو نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جو لباس اللہ کے رسول نے ان کو دیا تھا، کس کو دیا، کس کو ٹرانسفر کیا پتہ ہے؟ مدینہ کے اندر ان کے ایک رشتہ دار تھے، مکہ کے اندر جو مشرک تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو وہ دے دیا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ہدیہ غیروں کو دے بھی سکتے ہیں۔ یہ حسن سلوک کا فائدہ کیا ہوگا، اس اخلاق کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کے دلوں کے اندر کبھی بھی ہمارے تئیں نفرت پیدا نہیں ہوگی، ہمیشہ محبت ہی محبت رہے گی،
اور یاد رکھ لیجئے وہ انسان مومن نہیں ہے کہ اس کے ہمسائے اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی آیا ہے کہ اگر کسی کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں رہتا، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، جنت کے اندر اس کو داخلہ نہیں ملے گا۔ اب یہاں پڑوسی سے مراد خالی مسلمان کو تکلیف نہیں دینا نہیں، بلکہ یہاں ہمارے یہاں تو الحمدللہ سارے کے سارے، یہاں مسلمان الگ سے ہیں، یہاں غیر الگ سے ہیں، لیکن آپ آگے چلو، اپنے ہندوستان کے اندر ایک غیر کا ہے، ایک مسلمان کا ہے، ایک غیر کا ہے، ایک مسلمان کا ہے، اڑوس پڑوس میں سب مل جل کر رہتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ غیر کا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا ہے جو اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ہم غیر مسلمین کو تحفے تحائف دے بھی سکتے ہیں اور ان سے لے بھی سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو دور دور کے جو بادشاہ تھے، وہ چاہے قیصر کا ہو، کسریٰ کا ہو، مصر کا ہو، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ لیٹر لکھا تھا، خطوط بھیجتے تھے۔ بہت سارے بادشاہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، پڑھا، مسلمان ہوئے نہ ہوئے، اور بہتوں نے، جیسے کسریٰ کا، اس نے تو پھاڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو بھی کیا کر دیا؟ ختم کر دیا تھا۔ تو اس میں مقوقس نام کا مصر کا ایک بادشاہ، اس کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر پڑھا، بھلے مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس کو اتنی اچھی لگی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خچر تحفے کے طور پر کیا کر دیا؟ بھیج دیا، اور ساتھ میں ایک باندی کو۔ وہی باندی ہے، وہی لونڈی ہے جس کا نام ماریا قبطیہ ہے، اور اسی کے بطن سے ایک بیٹا حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، جو کہ 18 مہینے تک زندہ تھے، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم سبھی جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے صرف ایک ہی بیوی جن کے بطن سے بچے پیدا ہوئے، کون ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ورنہ کسی کے بطن سے بچے نہیں۔ اور جو بچہ بیٹا پیدا ہوا وہ کون؟ باندی ماریا قبطیہ، اور وہ کہاں؟ ہدیے میں مصر کے بادشاہ نے بھیجی تھی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ تحفے تحائف دے بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، یہاں تک کہ قرض کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی حالت میں انتقال ہوا، ایک یہودی سے اللہ کے رسول نے تقریباً 30 سا جو بطور قرض لیا تھا، لیکن بدلے میں اپنی زیرہ اس کے پاس رہن میں رکھی تھی۔ جیسے آج ہم بینک میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ سونا رکھ کر پیسہ لے کے آتے ہیں، رہن کوئی چیز رکھ کر، تو اس طرح یا بغیر اس کے بھی قرض کا لین دین بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت دے رہا ہے کہ غیروں کے ساتھ یہ بھی ہم لین دین کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ پڑوسیوں کے تعلق سے ذرا سنیے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر میں، یہ اس لیے واقعہ سنا رہا ہوں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قربانی کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ اب بڑے کا ہے، اور اگر ہمارا پڑوسی وہ قبول نہیں کر رہا ہے، مت دو اس کو۔ بہت سارے غیر مسلمین بڑے کا بھی کھاتے ہیں، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں کھاتا ہوں، دے دو اس کو قربانی کا گوشت، ہاں، لیکن اگر آپ کے گھر میں بکرا کٹا ہے، بڑی خوشی سے وہ کھاتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کیا غیر مسلمین کو ہم قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، ان کے گھر میں جب بکری ذبح کی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ اہدیتم لجاری الیہود، کیا تم نے، ہم جو ہمارا پڑوسی ہے یہودی، اس کو دیا تھا کہ نہیں تھوڑا سا گوشت؟ ذرا دیکھیے کس قدر اپنے پڑوسیوں کی فکر، اور پھر اپنے گھر والوں کے سامنے کہنے لگے میں نے یہ اس طرح بات کیوں کہی پتہ ہے؟ ذرا سنیے، میں نے اس لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا۔ کیا فرماتے سنا؟ میں تم کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گوشت دیا کہ نہیں، تم سے سوال اس لیے کر رہا ہوں، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا؟ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہمارے پاس ایک مرتبہ کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور پڑوسی کے تعلق سے اس قدر مجھے وصیت کرنے لگے، برابر سمجھاتے رہے۔ اللہ کے وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں یہ پڑوسیوں کو بھی ہماری جائیداد اور پراپرٹی کے اندر حصے دار نہ بنا دیں۔ اندازہ لگاؤ کس قدر ہمارے ہمسایوں کا، پڑوسیوں کا ہمارے اوپر حق ہے، وہ چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو۔ اور ایک حدیث بڑی مشہور ہے، حدیث کون سی ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ترجمے سے آپ یوں سمجھو گے کہ خالی یہاں مسلمان کا ذکر ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ المسلم، مسلمان وہ ہے
جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے. یہ تو حق ہے، واجب ہے. لیکن یہ بات اللہ کے رسول نے اس لیے کہی کہ وہاں سارا کا سارا معاشرہ اس وقت کیا تھا؟ مسلمانوں کا تھا. ورنہ یہ پیغام صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے، اس میں غیر مسلمین بھی آ جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ سے خالی مسلمان بھائی نہیں، غیر مسلم بھائی بھی ہمارے ایذا سے، ہماری طرف سے ملنے والی تکلیف سے جب تک محفوظ نہیں رہتے، جب تک کہ ہم حقیقت میں مسلمان نہیں کہلاتے. ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ اکثر سوال ہوتا ہے، کیا اگر ہم کو کوئی غیر مسلم سلام کرے تو ہم کیا اس کو جواب دے سکتے ہیں؟ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ بڑی تفصیلی بات ہے. خالی اتنا آپ لوگوں کو بتا دوں، اگر ہم کو کوئی غیر مسلمان السلام علیکم بڑے احترام کے ساتھ کرتا ہے تو ہم بھی اس کو بدلے میں وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں. علامہ البانی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے احادیث کی روشنی میں اس کی اجازت دی ہے. لیکن اللہ کے رسول اللہ کے زمانے کا معمول بتاتا ہوں. اللہ کے رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ یہودی اللہ کے رسول اللہ کے ساتھیوں کو، اللہ کے رسول اللہ کو شرارت کے طور پر السلام علیکم نہیں بلکہ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، لام ہٹا کر. السلام علیکم کا مطلب ہے تم ہلاک ہو جاؤ، مر جاؤ، تمہاری موت ہو جائے. جب بددعا وہ دیتے تھے، اس طرح شرارت کرتے، تو اللہ کے رسول نے اتنا کہا تھا کہ تم وعلیکم کہو. اب وہ چاہے سلام کریں یا سام کہیں، بدلے میں تم کیا کہو؟ وعلیکم. اتنا کافی. وعلیکم کا مطلب کیا ہے؟ اور تم پر بھی. اسی طرح اگر ہم کو کوئی غیر مسلم السلام علیکم کہتا ہے تو بدلے میں ہم کیا کہیں؟ وعلیکم کہیں. یہ بہتر ہے. سارا جملہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بھلے بعض لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وعلیکم میں ساری بات آ جاتی ہے. اگر وہ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں اور ہم نے کہا بدلے میں وعلیکم، تو آپ پر بھی سلامتی. اگر ہماری ہلاکت کی وہ بد دعا کر رہے ہیں تو وعلیکم کہنے پر ان کا ہی نقصان ہے. ورنہ یاد رکھ لیجئے، بد دعا اور دعا کے لیے بھی حق ہے. نہ حق کسی کو اگر ہم بد دعا کریں تو لگتی نہیں ہے، لوٹ کر ہماری طرف ہی آتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی دیر سے ہم نے سنا کہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، کیسے اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتے تھے. لہٰذا میرے اوپر اور آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی جس طرح اپنے مسلمان بھائی کی فکر کرتے ہیں، غیر مسلمان بھائی کی بھی فکر کریں. جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں. اگر ہماری کیا کہتے ہیں محلے کے اندر غیروں کی دکان ہے تو جس طرح ہم اپنے بھائیوں کے پاس جا کر سامان خرید کرتے ہیں، کبھی ان کے پاس بھی جا کر بلکہ مستقل ہم لیں اور اچھائی کے ساتھ ہی پیش آئیں. ان کا بھی حق ادا کریں، ان کا بھی حق ادا کریں، تاکہ ان کو بھی اور ان کو بھی شکایت کا موقع ہماری طرف سے نہ ملے. بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں، جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل پیرا کرے، ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. حسن سلوک اور اچھائی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بد کردار اور بد اخلاق سے، بد سیرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے اور آپ کے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، میرے اور آپ کی ایمان کی کمزوری کو دور کرے. عبادت کے تعلق سے جتنی سستی اور کاہلی ہمارے اندر ہے، وہ ساری سستی اور کاہلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے. ہم میں جتنے بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ عاملہ دائمہ مستمرہ عطا کرے. خصوصاً ہمارے ایک ساتھی گوا کے نو مسلم احمد بھائی، ان کی گھر والی کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا کرے. اس مرض الموت کے اندر جو جوجھ رہی ہے اس کو جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے. صحت عاجلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے. جو بھی ہم میں مقروضین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا کرے. جتنے بھی ناجائز مقدمات کے اندر ماخوذ ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خلاصی کے فیصلے فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.